أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے. پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ. اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہو. پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 119. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں اللہ نے ایک بستی کی مثال دی. وہ بستی کون تھی؟ قرآن مجید اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کانت آمنتم مطمئنہ. وہ بستی مامون تھی، یعنی انہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، نہ رزق کے بارے میں، نہ تو اپنی آل و اولاد کے بارے میں، نہ اپنی تجارت کے بارے میں، نہ اپنی بستی کے بارے میں.
मुतमईन, वो बिल्कुल मुतमईन थे। इंसान मुतमईन कब होता है? कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ने हमको जो दिया है, बंदा उसके ऊपर मामून हो जाता है कि ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता। कैसे? उसे अपने आने वाले कल, अपने बाल बच्चों के बारे में फिक्र होती है कि मैंने तो अपनी दुनिया और अपनी तिजारत और अपनी मईशत को बेहतर बना लिया, लेकिन मेरे बच्चों के ताल्लुक से क्या होगा? ये उन लोगों के नज़दीक फिक्रमंदी का बाइस होता है। चुनांचे बात बहुत अहमियत की हामिल है कि इन लोगों को ना अपने बारे में किसी चीज़ की फिक्र थी, ना अपनी आलो औलाद और ना आइंदा मुस्तकबिल के ताल्लुक से, इसलिए कि तारीख का जो सिलसिला था वो बता रहा था कि हमारे यहाँ रहने वाले हर एतबार से मुतमईन होते हैं, ना उन्हें अपने आने वाले कल की फिक्र होती है, ना पुरफितन दौर के अंदर तिजारत और मईशत के पर किसी किस्म का खतरा मंडलाता है, ना जान माल की कोई फिक्र होती है। तो ये उस बस्ती की मिसाल कि वो मामून भी थी और मुतमईन भी थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, बाफिरागत हर तरफ से उन लोगों के यहाँ पर रोजी पहुंचा करती थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, नाशुक्री की। तो नतीजा क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि, अल्लाह ने अमन और इत्मीनान की जगह उन लोगों को भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। खौफ इंसान मुस्तकबिल के बारे में करता है, और लिबास अलजू, भूख का लिबास जो कि मौजूदा हालत से मुंसलिक होता है। तो हर एतबार से उन लोगों के लिए फिक्रमंदी बढ़ गई, यानी मौजूदा हालत में भी और आइंदा मुस्तकबिल के ताल्लुक से भी। क्यों ऐसा उन लोगों के साथ किया गया? बिमा कानू यसनाऊन, ये उनके करतूतों का बदला था जो वो किया करते थे। ये बस्ती कौन सी थी? सीधी सी बात है, कुरान जहां नाजिल हुआ, उम्मुल कुरा, तमाम बस्तियों की माँ, वही बस्ती है जहां पर आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। ये मक्का वाले हैं। कुरान मजीद ने अमन और इत्मीनान के ताल्लुक से जो दो बातें बयान की, अमन कैसे था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सबसे अहम चीज थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, परदिगार मेरे इस शहर को, मक्का को अमन वाला शहर बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पर अमल करते हुए मदीना के लिए खैर बरकत की दुआ मांगी थी कि अल्लाह जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से मक्का को अमन वाला बनाया, तू मदीना को भी अमन वाला बना दे, उसे भी हरम बना दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल किया और मदीना को भी हरम करार दिया गया। उसके अलावा तिजारती तौर पर ये बिल्कुल मुतमईन थे, हालांकि दूसरे लोगों के काफलों के ताल्लुक से डर लगा रहता था। पूरा का पूरा काफिला लूट दिया जाता। अतराफ में मक्का के इतने खतरात थे, पूरा पूरा काफिला लूट लिया जाता, सामान लूट लिया जाता, यहां तक कि जरूरत पड़ती तो जान भी ले ली जाती थी, बख्शा नहीं जाता था। ना तो माल महफूज था यानी तिजारत, और ना जान महफूज थी। हर एतबार से वो खतरात की जद में थे। लेकिन मक्का वालों के तिजारती काफिले बिल्कुल मामून थे। उसके अलावा सिर्फ इन लोगों के काफिले नहीं, अगर ये लोग किसी काफिले के ताल्लुक से अमान लिख देते कि हाँ ये हमारी निगरानी में या हमारी जेर सरपरस्ती जा रहा है, तो अतराफ में किसी भी डाकू को, किसी रहजन को हिम्मत नहीं होती थी कि उस काफिले के पर निगाह उठाकर देख सके। इतना ज्यादा उस लोगों की बढ़त थी, उन लोगों की इज्जत थी, धाक रोक और दबदबा था। अलावाजी मक्का, जैसा कि कुरान मजीद ने यहाँ पर बयान किया, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उन लोगों के पास बाफिरागत रोजी आया करती थी। ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी। उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह वरज़ुक़हुम मिनस समरात, मक्का वालों को फलों की रोजियां अता फरमा। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। हालांकि मक्का के अतराफ में क्या लगता था, खुद मक्का के अंदर ना तो बागेती थी, ना किसी भी किस्म के फल लगा करते थे, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से मक्का में
اطراف کے جتنے بھی پھل پائے جاتے تھے سب موجود رہا کرتے تھے، سب آیا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، جب عمرہ کے لیے، حج کے لیے آپ جائیں گے، وہاں وہ پھل جو آپ نے نہیں دیکھا آپ کو نظر آئے گا، اور بالکل فریش اور تازہ شکل میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ علاوہ ازیں مشرکین مکہ میں جو لوگ ٹرسٹیان تھے، جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، نگراں تھے، جب اطراف کے قبائل کو لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے آیا کرتے، تو چونکہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ٹرسٹی تھے، تو ان لوگوں کی عزت و توقیر کے لیے تحائف لے کر آیا کرتے تھے، اور ان کی عزت کے لیے بہت سارے نذرانے پیش کیے جاتے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، ہر اعتبار سے ان لوگوں کو امن حاصل تھا، اطمینان حاصل تھا۔ لیکن قرآن مجید نے کہا ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت، اللہ نے جو عطا کیا تھا اس کی ناشکری کی، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی جب بہت محنتوں کے باوجود یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، بلکہ الٹا مسلمانوں کی راہوں میں تکالیف کے پر تکالیف پہنچا رہے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کے پر اسی طرح کا قحط نازل کر جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا تھا۔ چنانچہ حالت یہ ہو گئی کہ بارش نہ ہونا، اطراف سے چیزیں نہ آنا، بچے چمڑا چوسنے کے پر مجبور ہو گئے۔ چمڑا جو جانوروں کا ہوا کرتا تھا اسے پانی میں بھگا کر بچوں کو چوسنے کے لیے دیا جاتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کمزوری کا عالم یہ تھا کہ یہ لوگ آسمان کی طرف جب اپنی نگاہ اٹھایا کرتے تھے، کمزوری وٹنس کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا، اور اسی ضمن میں سورہ دخان نازل ہوئی۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، یعنی ان لوگوں کو آسمان کے پر کمزوری کی بنیاد کے پر صرف دھواں نظر آیا کرتا تھا۔ یہ حالت ہو چکی تھی، اور یہ صرف بھوکمری نہیں تھی بلکہ انہیں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، یعنی اس بھوکمری کی وجہ سے وہ جان کا شکار ہو رہے تھے، ان کی جانیں چلی جا رہی تھی۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا لباس الجوع والخوف، کہ ان لوگوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس میں جو تعبیر قرآن مجید نے استعمال کی بہت پیاری تعبیر ہے۔ لباس انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور وہ اس کے بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ خوف اور بھوک کا تھا، وہ ان سے چپکی ہوئی تھی، وہ الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ جس طرح انسان لباس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ خوف اور بھوک سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ اس آیت کا اور اس واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ بنیادی نکتہ ہے کفران نعمت، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں، برداشت نہیں۔ آپ خود دیکھیے بیویوں کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائے گی، ایک بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ اپنے شوہروں کی ناشکری، نافرمانی۔ یہ چیز اللہ کو گوارا نہیں کہ ایک شوہر کتنی محنت کے ساتھ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہاں ناشکری ہے، زبان کے پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، یہ قطعاً برداشت نہیں۔ چنانچہ یہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اکثریت اسی بنیاد کے پر جہنم میں ہوگی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں تکثرن اللعنہ، کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو۔ یہ خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، نبی کی زبان سے بیان کیا گیا ہے، یہ چیز ہے تبھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بدزبانی کی بنیاد کے پر کتنا زیادہ اپنے آپ کے لیے بھی مصیبتیں مول لیتی ہے، دوسروں کے لیے مسائل کھڑا کرتی ہے، صرف اس کی بدزبانی، بدگوئی۔ ہم کہتے ہیں نا عمومی طور پر یہ مذاقاً کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ہے کہ عورت صرف اپنی زبان کے پر قابو پا لے تو اس کے اپنے گھر کے اندر ہی اسے جنت کا نشہ موجود ملے گا، لیکن وہ اپنی بدزبانی کی بنیاد پر، لعن و طعن کی بنیاد کے پر اپنے پورے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ ناشکری بہت خطرناک چیز ہے۔ علاوہ ازیں خود ہم اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر دیکھیں تجارتی اعتبار سے کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں اللہ نے روزگار کے بارے میں ہمیں کتنی آسانیاں، سہولتیں عطا کی، ہم اس کے بعد اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں ہے، شکر ادا نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے اس کے پر شکر ادا کیا جائے۔
اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، تو یہ ناشکری جو ملا ہوا ہے اس کو بھی چھین لیے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کے پر قابو رکھو، دل کو شکر گزار بناؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے جو ملا ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید، بہت خطرناک ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کے پر عذاب آنے کی بنیادی وجہ قرآن مجید نے کیا بیان کی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جو مشرکین مکہ نے کی تھی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی الہدا ہے، اپنی ہدایت کو بندوں کے لیے نازل کرنا، صراط مستقیم کی توفیق دینا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا رسول بھیجنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک نبی کی سب سے بڑی کوشش اور کاوش اور اپنی امت کے پر احسان کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اپنے رب سے متعارف کراتا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ اگر رسول نہ آتا تو کیا یہ ممکن تھا؟ ناممکن چیز ہے کہ بندوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارا رب کون، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا، اور اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، ہمیں کیسے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہو پاتی۔ یہ سب رسول کی نعمت اور اس کی برکت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی برادری قریش سے تھے، انہی لوگوں کے درمیان سے اللہ نے کسی کو فرشتے کو نہیں نبی بنایا بلکہ انسانوں کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیا، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کر سکے، باتیں سمجھ سکے۔ تو یہ بہت بڑا فرق، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا کی۔ تو یہ نعمت کی ناشکری آج بھی ہم دیکھیے کہ نعمت جو اللہ نے ہم کو دین کی شکل میں عطا کی، توحید کی شکل میں عطا کی، رسول کی، کتاب کی، اور اس کے علاوہ زندگی کی تمام خیر و برکات، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں جو نعمت کی ان لوگوں نے ناشکری کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ناقدری، آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا بلکہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا، یہ ان لوگوں کی ناقدری کی ناشکری تھی۔ اس کی بنیاد کے پر اللہ نے ان لوگوں کے پر 7 سال کے لیے عذاب مسلط کر دیا تھا، اتنے لمبی مدت کے لیے عذاب مسلط کیا گیا۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول آیا، فَكَذَّبُوا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، چنانچہ ان لوگوں کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آگے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، عمومی طور کے پر مشرکین یا مخالفین یا آپ سے جس کی بھی بحث ہوگی توحید کے پر، سنت کے پر، تو یہ باتوں کو ٹر نہ دیتے، عنوان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر ہوگا، اور یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، ان لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ کیسے؟ کہا کہ اگر تمہارا دین اور تمہارا رب اور تمہاری کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، تورات اللہ کی کتاب، تو تورات کے اندر تو صرف 4 چیزیں حرام تھیں، لیکن قرآن کے اندر تو بہت ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئی ہیں، دونوں کتابوں کو نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کہ تورات کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں حرمت کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہودیوں کے پر اور بہت ساری چیزیں حرام تھی؟ اسی کا جواب دیا گیا۔ اب دیکھیے تمہیدی طور پر قرآن مجید بات کو شروع کر رہا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں جو بھی رزق عطا کیا ہے 2 شرطوں کے ساتھ کھاؤ، حلال ہونا چاہیے، طیب یعنی صحت کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ 2 شرطیں، کھانا ہمارے لیے حلال ہے، گوشت چاہے وہ بکرے کا ہو، گائے کا ہو، بیل کا ہو، حلال ہے، لیکن اگر وہ باسی ہو جائے، اس میں سرانڈ پیدا ہو جائے، وہ 2-3 دن کا رکھا ہوا ہے، کھانے کے بعد انسان کی صحت کے پر مضر اثرات پیدا ہو، تو کیا وہ طیب ہے؟ نہیں۔ اب وہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ بن چکا ہے۔ اور اسی ضمن میں وہ تمام چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حرام ہو، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔
جب حلال کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو وہ چیزیں جو بذات خود حرام ہے، شراب ہے اور اس طرح کی تمام نشہ چیزیں، تو اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پر اس کو طیب کے دائرے میں لایا جائے، یعنی پاکیزہ، پوتر و صحت کے لیے فائدہ مند، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے 2 شرط لگائی ہے، کوئی بھی چیز انہی 2 شرطوں کے ساتھ ہمارے یہاں قبول ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ حلال ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ طیب ہو، یعنی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یعنی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے۔ ناشکرا اللہ کا عبادت گزار نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، وہ کون سی عبادت کر رہا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں آ کر سجدے میں اپنا سر ٹیک دیں، بلکہ زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر جہاں بھی قرآن و حدیث کا حکم آئے اپنی گردنوں کو جھکا دینا چاہیے۔ صرف مسجد میں آنے کے بعد سجدے میں سر ٹیکنا یہ کمال نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ عبادت ہے۔ اب آگے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے پر حرام کیا مردار، بہتا خون، سور کا گوشت، اور جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں تورات کے اندر بھی حرام تھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی ان چیزوں کو حرام کرا دیا گیا۔ البتہ قرآن مجید نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ جو شخص چاہت نہ رکھتے ہوئے اور حد سے تجاوز نہ کرتے ہوئے مجبور کر دیا جائے تو ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی مردار میں قرآن مجید نے جو بیان کیا، مردار میں سے 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کی، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، الکبد، الجراد، ٹڈی، جو کہ عرب کے علاقوں میں پورے دل کی شکل کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی کو اس سے علیحدہ کیا کہ یہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد خون میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو حلال کیا جو کہ عمومی طور پر حرام ہوتی ہے، لیکن یہ 2 چیزیں حلال ہیں، الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، یہ دونوں خون ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا۔ تو چونکہ آپ نے حلال کیا، اس بنیاد کے پر یہ حرام چیزوں کے دائرے سے علیحدہ ہو جاتی ہے، مردار بھی اور یہ خون بھی۔ رہا مسئلہ خنزیر کے گوشت اور غیر اللہ کے نام کے پر ذبح کیا ہوا جانور، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن کسی مزار کے پر، کسی قبروں کے پر، کسی بابا کے لیے، قندوری کے لیے، نذر و نیاز کے لیے، کوئی بھی چیز اگر اسے غیر اللہ کی طرف پھیر دیا گیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے لیے حرام ہے، گرچہ اس پر بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑا گیا ہو۔ اور اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا گیا ہے تو اگر وہ غیر اللہ کے لیے نہ بھی ہو تو حرام ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ قرآن مجید نے صاف کہا سورہ نام میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس جانور کو تم استعمال نہ کرو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ ممانعت ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کہتے ہیں کہ قربانی بھی تو غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہم اس میں اپنے آپ کا، اپنے بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا نام شامل کرتے، تو پھر وہ کیسے حلال ہو گئی؟ عجیب و غریب قسموں کا مزاج ہے۔ قربانی کون کہتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے؟ ہم اگر ماں باپ اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ، بیوی بچوں کی طرف سے کرتے ہیں تو یہ طرف سے ہوتی ہے، لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جانب سے۔ ہم دعا میں بھی کیا کہتے ہیں؟ تقبل منی ومن اہل بیتی، میرے اور میرے گھر والوں کی جانب سے اسے قبول فرما، یعنی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے۔ اور ذریعہ کون ہوتا ہے اور اس کو پیش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ نام پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے قربانی کر رہا ہوں؟ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ بلا وجہ کا لوگ شوشہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابھی پیچھے ایک مسئلہ یہ بھی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہر گھر میں ترنگا لگا ہوا ہے،
تو یہاں کوئی اختلاف نہیں. لیکن عید میلاد کے موقع کے پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جب اپنے گھروں کے پر جھنڈا لگاتے ہیں عید میلاد کا، تو اس کے پر اعتراض کیوں؟ عجیب و غریب قسموں کے لوگ ہیں، کہاں سے اپنی باتوں کو کس جگہ لے جا کر ٹھوکتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اس دیوار کا قلعہ اس دیوار کے پر ٹھوکتے ہیں، وہ کبھی نہیں جانے والا. تو یہ لوگ بھی دلائل کو توڑ مڑوڑ کر کسی نہ کسی طریقے سے پیش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہر گھر ترنگا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو تم اس کو دلیل کے طور پر کیوں پیش کرتے؟ یہ تو ابھی کی دنیاوی معاملات کی پیداوار ہے، اور اسے آپ دینی امور کے پر کیوں منطبق کرتے ہو؟ عید میلاد یہ تو خود بذات خود بدعت ہے، یہ جھنڈے لگانا بدعت. تو بدعت کو آپ سیدھی سی بات ہے قرآن و حدیث کے دلائل نہیں بلکہ اسی طرح کے معاملات سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے. اگر یہ دین ہوتا تو تم اسے قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ثابت کرتے، نہ کہ ترنگے اور جھنڈے لگانے کی بنیاد کے پر. یہ ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، دینی معاملہ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا ہمارا دنیاوی معاملے سے منسلک ہے. ہم اسے دین سمجھ کر نہیں کرتے. جو چیز دین سمجھ کر کی جاتی ہے وہ صرف کتاب و سنت سے لی جائے گی، اور یہ جو چیز تم کرتے ہو یہ سراسر دین کے نام پر ہے، بدعت ہے. اور نبی نے صاف کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو یہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حرام ہے. یہاں ضمن ایک بات میں بیان کروں. قرآن میں کہا گیا مردار اور خون تمہارے لیے حرام ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی تمہارے لیے حلال، استعمال کر لیتے ہو. قرآن مجید میں کہا گیا کہ خون تمہارے لیے حرام. تو تلی اور کلیجی، بلکہ قربانی کے موقع پر سب سے پہلے تو کلیجی پر یہاں صاف کیا جاتا ہے، تو اسے برابر استعمال کرتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار حرام، خون حرام. اب یہاں پر کوئی عالم یا عام آدمی یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید میں تمام مردوں کو، تمام خون کو حرام کیا گیا، اس لیے یہ مچھلی، ٹڈی، تلی، کلیجی نہیں استعمال کرنا چاہیے. وہاں حدیث لا کر برابر اس چیز کو حلال کر لیتے ہیں. تو یہی معاملہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے جب قرآن نے کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس میں نماز کا تذکرہ کہا ہے. اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ وہ نماز سے متعلق ہے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اس سے علیحدہ کیا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. تو عبادت جو ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ مردار اگر ہم نہیں بھی کھائیں گے تو ہماری زندگی سلامت رہے گی، ایمان سلامت رہے گا اور اسلام سلامت رہے گا. یہ نہیں کہ اگر ہم مچھی نہیں کھائیں گے، ٹڈی نہیں کھائیں گے، ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے ٹڈی نہیں کھائی ہوگی، تو کیا ہمارا ایمان داؤ پر لگائے؟ نہیں لگائے. لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری عبادت، ہماری نماز داؤں پر لگ جائے گی. آپ نے صاف کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. وہ عبادت کا معاملہ ہے تو وہاں چھوڑ دیتے ہو، اور یہاں کھانے پینے کا معاملہ ہے تو لے لیتے ہو. جبکہ قرآن میں دونوں کے تعلق سے سیم حکم نازل ہوتا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، جب بھی پڑھا جائے خاموش رہو. یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مردار اور خون تمہارے لیے حرام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا. جس طرح آپ نے مردار اور خون میں سے دو چیزوں کو علیحدہ کیا، اسی طرح قرآن کے تعلق سے بھی آپ نے علیحدہ کیا کہ امام کے پیچھے رہتے ہوئے تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، باقی قرآن مجید کی تلاوت تم کو نہیں کرنی ہوگی. یہ فرق یاد رکھیے گا. آگے قرآن نے اس ضمن میں جو بات بیان کی، یہ حلال و حرام جو لوگ کرتے ہیں یہ بہت سنگین جرم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ پوچھتا تو رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ چوکنا رہا کرتے تھے اصحاب کرام. لیکن آج آپ دیکھیے مسلک کے نام کے پر جو چیزیں حلال ہیں وہ حرام کر دی جاتی ہے، جو حرام ہے وہ حلال کر دی جاتی ہے. کتنے واقعات اس طرح. ایک واقعہ تو یو پی کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان لوگوں نے مسلک کے نام کے پر، انسانوں کے پر، مسلمانوں کے پر کتنا ظلم اور زیادتی کی ہے. ایک شخص اپنی آپ بھی تھی، دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ، اللہ غری کے رحمت کرے استاد محترم کو، آمین. یہ ان کے پاس ایک معاملہ بھیونڈی سے آیا. وہاں کے رہنے والے دو شخص جب ان کے پاس فتویٰ پوچھنے آئے تھے، یو پی کا مسئلہ تھا. وہاں ایک شخص نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کچھ بچے ہوئے اور اس کے بعد کچھ ناچاکی کی بنیاد کے پر طلاق ہو گیا. اس نے طلاق دے دی ایک ساتھ تھی. اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں،
یا تو حلالہ کرنا ہوگا۔ وہ گرچہ اپنے گاؤں کا انتہائی بدماش اور بگڑا ہوا شخص تھا، لیکن اس کی فطرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری بیوی ایک رات کے لیے کسی غیر مرد کے پاس جائے، قطعاً گوارا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں حلالے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اب اس بیوی کو چھوڑے جس کا کوئی نہیں تھا، وہ کہاں جائے اپنے بچوں کو لے کر؟ نہ گھر بار ہے، نہ کمانے والا کوئی، کہاں جائے؟ اس کی قربانی دیکھیے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنا گھر دے دیا اور کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں ان بچوں کے لیے جو خرچ لگتا ہے تمہارے لیے بھیجتا رہوں گا۔ قریب 12-13 سال کے بعد اسے معلوم ہوا، جب اس کے ساتھ میں پاور لوم چلانے والا ایک اہل حدیث ساتھی تھا، اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہی نہیں بھی ہے، بلکہ ایک ہی بھی ہے، تم نے 3 دیے وہ ایک ہی ہے، دلیل مدی۔ کہا کہ تم مجھے کسی عالم سے ملا سکتے ہو؟ کہا کہ چلو، منصورہ لے کر آئے، اپنے خرچ پر لے کر آیا۔ اور جب دلائل کی بنیاد پر دکتور فضل الرحمان مدنی رحم اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کیا، کہا کہ آپ اسے لکھ کر دیجئے، آگے معاملات کو نپٹنا میرا کام ہے۔ سوچئے کہ کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ یہ کوئی معمولی، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس طرح آپ کو سینکڑوں معاملات ملیں گے اپنے شہر کے اندر۔ تو یہ شریعت کے نام کے پر بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، حرام کر دیا جاتا ہے۔ وہ دوسرے مرد کے لیے حرام ہوتی ہے، اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے اسی بارے میں بہت سختی کی کہ اپنی زبان سے کسی چیز کو حلال و حرام مت ٹھہراؤ۔ تو یہ شریعت کا بہت اہم معاملہ ہے، بغیر دلیل کی بنیاد کے پر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے علماء کا بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے حلال و حرام کے فتوے پوچھو۔ ادارہ ان کو ذمہ دار نہیں بناتا ہے کہ نہیں آپ مفتی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں میں مفتی ہوں، میرے پاس آؤ۔ اور اس کے بعد ادارے کا جو کہ ٹھہرایا وہ مفتی ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے تو نہیں میرے پاس فتویٰ لا کر چیک کراؤ، میں اس کو چیک کروں گا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا مسئلہ، صحابہ جس بارے میں جن کی روح کانپ جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں خود کہتے ہیں کہ لاؤ ہم فتوے دیں گے حلال و حرام کے۔ میں مفتی ہوں، حالانکہ مفتی کی پوسٹ پر نہیں، لیکن فتویٰ دوں گا، زبردستی اپنی علمی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت، دین کی ترویج اور نشر و اشاعت مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر پاپولر کرنا، اپنے آپ کی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایسے افراد کو تلاش کرنا اور ایسے ذرائع استعمال کرنا جس سے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، بہت بڑا عالم ہوں، حلال و حرام کے فتوے دیتا ہوں، میرا فتویٰ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی سخت وعید بیان کی۔ ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، کہ جو علم اس بنیاد کے پر حاصل کرتا ہے دین کا تاکہ علماء کے پر فخر کرے، میں اس سے بہتر فتویٰ دیتا ہوں، مجھے زیادہ علم ہے، میری ڈگری بہت اونچی ہے، یہ وہی ہے فخر۔ لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء، اور نادانوں سے بحث کرے، ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کی توجہ، لوگوں کے چہرے اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو میں کتنا بھاری ہوں، میرا علم کتنا وسیع ہے، میں کتنا اچھا فتویٰ دیتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، گرچہ وہ اپنے علم کی کتنی بھی انتہا کے پر، کتنے بھی اونچے درجے کے پر کیوں نہ ہو۔ یہ شہرت، ناموری، لوگوں کے درمیان اپنے علم کی بنیاد کے پر چرچا حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، اور اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنا، چاہے مرد ہو خواتین ہو، ہر کسی کو استعمال کرنا، تاکہ میرے بارے میں، میری تقریر کے بارے میں، میرے درسوں کے بارے میں، میرے خطبے کے بارے میں چرچا ہو، میرے فتوے کے بارے میں لوگ چرچا کریں، میں بہت اچھا فتویٰ دیتا ہوں۔ یہ فضولیات ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ علماء کے پر فخر کرے، جاہلوں سے بحث کرے، نادانوں سے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ تو نتیجہ اللہ سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اخلاص کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ حلال و حرام کے معاملات بہت سنگین ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے یہودیوں کے پر ما قصصنا علیک من قبل، اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا وہ چیزیں حرام کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں صرف اس بنیاد کے پر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی گئی کہ ان لوگوں نے شرارت کی تھی، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، یہ بیماری کی بنیاد کے پر ان کا گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں
یہ دراصل اونٹ کا گوشت حرام ہے، اس بنیاد کے پر اس کو نہیں کھاتے، حالانکہ وہ بیماری کی بنیاد پر نہیں کھا رہے تھے۔ ہمیں بھی ڈاکٹر بیماری کی بنیاد کے پر کبھی کبھی بڑے کا گوشت کھانے سے روک دیتا ہے، یا مطلقاً گوشت کھانے سے منع کرتا ہے، کچھ چیزیں استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ ہماری دراصل اضطراری کیفیت ہوتی ہے، یہ کچھ مدت کے لیے ہوتی ہے جب تک بیماری ہے، اور جب بیماری میں افاقہ ہو جاتا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے دوبارہ سے کھانے کی اجازت مل جاتی ہے، تو یہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو یہودیوں نے شرارتاً کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت حرام کرا دیا ہے، چنانچہ وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے پر اس سرکشی کی بنیاد کے پر اونٹ کا گوشت حرام کیا، یہ ان لوگوں کے پر سرکشی کی وجہ سے تھا، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ان لوگوں کے پر حرام کی گئی تھی، جیسا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا ان لوگوں کے ممنوع قرار دیا گیا تھا، اس کی وجہ بطور امتحان تھا، لیکن انہوں نے شرارت کی اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا۔ تو یہ ان لوگوں کے اپنی نادانی سرکشی کی وجہ سے تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ نادانی اور جہالت کی بنیاد کے پر اگر کوئی کام کرتے ہیں، گناہ غلطی، ثم تابوا من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، دونوں چیزیں، توبہ کے بعد اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک آدمی اگر شراب نوشی، سگریٹ نوشی، ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے میں نے توبہ کی، صبح اٹھنے کے بعد پھر استعمال کر رہا ہے، تو توبہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اصلاح ہونی چاہیے، اور یہاں جو گناہ اللہ سے متعلق تھا تو اللہ سے معافی مانگے، لیکن اگر ہم نے کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کے مال کے پر ناجائز قبضہ کیا ہے، تجارت میں دھوکہ دے کر مال کما لیا ہے، تو پھر وہاں لازمی ہے کہ وہ چیز ہم کو لوٹانی بھی۔ اصلاح کی شکل یہی ہے کہ جو چیز ناجائز طریقے سے ہم نے حاصل کی ہے اس کو واپس کرو، ورنہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یا ہم نے اگر کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان لگایا، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے، ساری زندگی تہجد میں آپ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہو کہ پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، نہیں معافی ملنے والی جب تک کہ صاحب معاملہ نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بتا دیا، اپنی وفات سے چند روز قبل منبر کے پر پیش کر کے کہا تھا، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا میں نے کسی کے پر کچھ ظلم کیا ہے تو آج وہ اپنا انتقام لے لے۔ جب نبی اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر نہیں بخشا ہوا پاتا، اسے بھی پتا ہے کہ میں نے بھی اگر کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے عملی طور کے پر ان چیزوں کو پیش کیا۔ تو یہاں ہمارے درمیان جو بہت سے لوگ پارسا بنتے ہیں، صرف نماز پڑھ لینا پارسائی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا پارسائی نہیں ہے، پارسائی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل پارسائی اور تقوی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی تھے، آپ نے فضل بن عباس سے کہا کہ فوراً اس کا قرض ادا کرو۔ حدیث مفلس ہمیشہ یاد رکھیے گا، عقیدہ، توحید، منہج، ان ساری چیزوں کی اصلاح کا راز یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی شاندار ہونی چاہیے۔ اگر یہ شاندار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ بھی صحیح نہیں، ہمارا منہج بھی صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس سورہ کا آخر حصہ جو دعوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے منسلک ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔